بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران محترم، ہم میں سے اکثر لوگوں نے لنگڑے، لولے، ہاتھ پیروں سے معذور پروفیشنل بھکاریوں کو دیکھا ہوگا جو 3 ویلر سائیکل اور خاص کر 4 پہیے والی زمینی گاڑی پر خاموشی سے لیٹے بیٹھے کرائے پہ رکھے اپنے خادم کے ساتھ، جس کی مہینے کی تنخواہ ہی 10 سے 15,000 ہوتی ہے، جو انہیں مسلم محلوں میں گھسیٹتا ہوا باقاعدہ ایک ٹیپ شدہ درد بھری صدا کے ساتھ کہ ذرا اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس غریب کی حالت تو دیکھو، کتنا معذور، کتنا مجبور، کتنا لاچار ہے یہ بندہ، اسی کو دینا حلال ہے، اسی کو دینا حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عوام ایسے پاکھنڈیوں کے جھانسے میں آ کر 10 روپے سے 100 روپے تک اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ مسلم محلوں کا چکر لگا کر خاصی موٹی رقم جمع کر کے بعد میں رکشہ، اولا یا اوبیر میں بیٹھ کر اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے ہیں۔ سنا تو یہ بھی گیا ہے کہ یہ بھکاری رات کو چلم پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سود سے پیسہ دیتے ہیں، گاڑیاں خرید کر کرائے پر چڑھا رکھے ہیں۔ ایک اردو اخبار نے تو باقاعدہ اپنا ایک پورا صفحہ بھکاریوں کی دنیا کی کارستانیوں سے متعلق شائع بھی کیا تھا۔ نوٹ بندی پر ان کی گودڑیوں میں جس پر وہ سوتے تھے لاکھوں روپے برآمد ہوئے۔ اب اس میں صحیح کتنے، غلط کتنے، مسلم کتنے، غیر مسلم کتنے، مالدار اور صحیح معنوں میں ضرورت مند کتنے، اس بحث سے تھوڑا سا ہٹ کر میرا موضوع سخن کچھ اور ہے، جو بے حد تکلیف دہ اور احساس پر مبنی ہے، ضمناً کچھ باتیں ضروری ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے سبب اصل مستحقین کے حقوق پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف یہ ملی و مسلم تہذیب کو داغدار کرنے، سنت و شعار کا مذاق اور تماشا بنانے میں آئے دن کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے ایسے معذورین کے لیے باقاعدہ ادارے اور سنستھائیں قائم ہیں، جہاں ان کے رہنے کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف علم و ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ وہاں نہیں بھرتی ہونا چاہتے، بلکہ اپنی معذوری کا جم کر فائدہ اور ہمدردی اور کیش کی صورت میں اٹھانا بخوبی جانتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں اصل ضرورت مندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ انہیں کئی بار مختلف تنظیموں دوارا پولیس اسٹیشن بھی پہنچایا گیا۔ بھکاری صاحبان ان لوگوں کو دھمکیاں دیتے بھی ہیں کہ ابھی چھوٹ کر آنے کے بعد تم کو دیکھ لیں گے، کیونکہ سنا ہے ان کے بھی آقا اور سرپرست ہوتے ہیں، آسانی سے یہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جن محلوں سے یہ بھکاری 1,000-2,000 روپے بٹور کر لے جاتے ہیں، اس محلے اور بستی میں ایسے کتنے گھرانے ہیں جن میں بیوہ، یتیم، غریب، مسکین، بن بیاہی بیٹیاں، جیلوں میں بند نوجوان جن کے پاس وکلاء کو دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی، ضرورت مند طلباء، علماء، ائمہ، مؤذن حضرات، بے لوث خدام دین جو اپنی غیرت مندی و خودداری کے سبب زبان نہیں کھولتے۔ ایسے فیاض قسم کے حضرات اگر تھوڑی سی زحمت کریں تو اپنے اپنے محلے کا ڈاٹا نکال سکتے ہیں، بیت المال کا نظام قائم کر سکتے ہیں، اپنی اپنی بستی کو تو سنبھال ہی سکتے ہیں، بلکہ ایسے نشیڑی گنجڑی پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے نیکی برباد گناہ لازم ہوتا ہے۔ اس طرح انہیں دے دے کر ایک طرف آپ انہیں عیدی نکما بنا رہے ہیں تو دوسری طرف ملت کی بدنامی اور رسوائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کو کئی ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں مسلم گیٹ اپ، کرتا پاجامہ، لنگی، داڑھی، ٹوپی میں غیر مسلم، جنہیں باقاعدہ مسلم نوجوانوں نے پکڑ کر کیمرے کے روبرو کیا، انہیں سمجھایا بھی کہ اگر تم کو بھیک مانگنا ہی ہے تو بے شک مانگو، مگر اس طریقے سے نہیں، مگر مسلم روپ دھارن کر کے
آپ کیا چاہتے ہیں؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے میں آیا کہ پیروں میں پلسٹر لگا ایک بھکاری جس کے سامنے ڈبہ رکھا ہوا ہے، چند نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے مذاقاً اس کا ڈبہ اڑایا، اس حقیقت کو فاش کرنے کے لیے کہ یہ صحیح معنوں میں معذور ہے یا بے وقوف بنا رہا ہے۔ جیسی نوجوان ڈبہ لے کر بھاگتا ہے، پیروں میں پلسٹر لگا یہ بھکاری بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ برقع پوش کئی غیر مسلم خواتین بچہ کرایہ پر لے کر مسجد کے دروازے یا روڈ کے کنارے بیٹھ جاتی ہے۔ ان سب بھکاریوں کی ایک خصوصیت، اسپیشلٹی نہ معلوم کیوں اس پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ بطور خاص میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ تکلیف دہ احساس جسے میں ایک عرصے سے محسوس کر رہا ہوں، عوام اس احساس سے خالی نظر آتی ہے۔ میں نے بارہا ایسے حضرات جو ان پیشہ ور بھکاریوں کو نوازتے ہیں اور خود بھکاریوں سے ان کے مخصوص اسلامی لباس میں بھیک مانگنے پر انہیں شرم کا احساس دلایا، پوچھا تو کوئی جواب نہ دارد۔ خدا را آپ ہی جواب دے دیجئے کہ مسئلے کا حل وہ لوگ بآسانی نکال سکتے ہیں جو انہیں پیسے دیتے ہیں، اور انہیں ان سے پوچھنے کا لازمی حق بھی ہے کہ آخر ٹوپی، کرتا پاجامہ، لنگی، کندھے پر عربی لال رومال ڈال کر صوفی بزرگ کے گیٹ اپ میں بھیک مانگنے کا آخر جواز کیا ہے؟ آخر اس لباس ہی میں بھیک مانگنے کی نوبت و ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آخر اس کے ذریعے آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ مسلمان ایک بھکاری قوم ہے؟ اکثر آپ میں سے بہت سے حضرات نے معذور بھکاریوں کو کم از کم ایک عدد گندی، سڑی، میلی، پھٹی ٹوپی میں بھیک مانگتا تو لازماً دیکھا ہی ہوگا۔ اگر آپ ان کو پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ بھائی صاحب، بغیر ٹوپی کے کیا آپ کو بھیک نہیں ملتی، یا ٹوپی پہن کر زیادہ بھیک ملتی ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی غیرت مندی اس بات کا تقاضا تو کرتی ہی ہے کہ اس پر انہیں فطرتاً برا لگنا چاہیے کہ آخر یہ کیسا مذاق ان لوگوں نے لگا رکھا ہے۔ اب تو کچھ عورتوں نے اپنی معصوم بچیوں کو اسکارف پہنا کر اور چھوٹے لڑکوں کو ٹوپی پہنا کر روڈ پر ہاتھ پھیلانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ مجھے آج تک یہ ٹوپی والا فلسفہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک صوفی مولانا نما بھکاری صاحب کو شاندار عربی رومال کندھے پر لٹکائے، سر پر ٹوپی بلکہ صافہ لگائے میں انہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے انہیں ملتا ہے، اس لیے دن بھر حضرت کھڑے رہتے ہیں۔ ایک معروف شدت پسند تنظیم کے ایجنڈے میں باقاعدہ یہ بات بطور ہدایت کے شامل ہے کہ جہاں کہیں داڑھی والے بھکاری برقع پوش خواتین نظر آئے، غیر مسلم برادران انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے دیں تاکہ یہ قوم بھکاری بنی رہے۔ کیوں ایسے بھکاریوں کو ہم محبت سے نہیں سمجھاتے کہ وہ اس طرح بھیک نہ مانگیں؟ ان کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ جو رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شعار کا آئے دن مذاق و تماشا بناتے رہتے ہیں، کیوں ہمارے داتاؤں، مالداروں کو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو جنہیں سب سے پہلے دینے کا حق ہے، قرآن کریم نے پہلے ان کا حق بتلایا ہے، ڈھونڈ کر انہیں دیا جاتا، ان کو دینے کا دوہرا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر بالترتیب یتامى اور مساکین وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔
اب ماہ رمضان میں برساتی مینڈکوں کی طرح ایسے بھکاری باہر نکل کر ان سارے ضرورت مندوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی کریں گے جن میں وہ دائمی مریض بھی ہیں، جن کے پاس بعض دفعہ دوائیوں گولیوں کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، وہ طلبہ جن کے والدین کے پاس ان کی فیس اور کتابوں کے لیے معمولی رقم تک نہیں ہوتی، پھر وہ امام، مؤذن، خادمین مدرسہ، وہ نوکرانیاں جو لاک ڈاؤن کے سبب گھروں میں کام کرنے سے محروم کر دی گئی، وہ مزدور بیچارے جو مزدوری سے محروم ہو چکے ہیں، رکشہ والے، ٹھیلے والے، ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان، المیہ یہ کہ وہ کسی کو کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ خدارا جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے وہ اپنے مالوں کو ایسے لوگوں کو دینے سے گریز کریں، صرف ٹینشن اور کووڈ کے خوف سے کہ اسپتال میں بھرنے کے لیے رقم کہاں سے لائیں گے۔ دوسری لہر میں کتنے ہی لوگ اس احساس تلے پریشان ہو کر، ٹینشن لے کر رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔